یہ لگانا ضروری ہے ویڈیو کو بول اچھا ہاں کریں شروع جی جدید تقاضوں سے ہم آہاں کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم قرآن نیا ایڈیشن جو ہے اس میں صفحہ نمبر 72 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے یہودیوں کی حرکات کا بیان. اس میں بعض چیزیں ایسی جو کفر تک پہنچاتی ہیں، بعض چیزیں جو بدعملی تک ہیں ان کا وہ کیسے ارتکاب کرتے ہیں. تو 12واں کفر، اس کا اصولیین کے ہاں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ الرضا بالکفر کفر، کہ کفر پر راضی ہونا یہ کفر ہے، کفر پر راضی ہونا کفر ہے. اسی لیے ہے تو یہ فقہی مسئلہ لیکن چلو ذیل میں استطرادن کہ اگر کوئی اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اگر یہ میں نہ کروں تو میں کافر ہو جاؤں. شر جزا یوں بنا دیتے ہیں کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا، میں تمہیں اس تاریخ کو پیسے دے دوں گا، اگر میں پیسے نہ دوں تو بعض کہتے ہیں میں ایمان سے نکل جاؤں، میں کافر ہو جاؤں. یعنی اس نے امکان بعید کے درجے میں بھی اپنے لیے اس کو قبول کر لیا. تو لکھا یہ ہے کہ یہ آئندہ نہیں فی الحال کافر ہو گیا. نہیں، امکان تسلیم کر لیا کہ میں کافر ہونے پہ بھی راضی ہوں. گو اس نے اپنے اس معنی میں بیان کیا تھا کہ میں پیسے دے ہی دوں گا، وعدہ پورا کر ہی دوں گا. تو بس یہ بنیاد ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے. اور اسی سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آج کل کی جو جدید بینکنگ ہے اور یہ انشورنس وغیرہ کی صورتیں ہیں، ان میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی نکلوائی تو ساتھ انشورنس بھی ہوگی اور ایگری ہونا پڑے گا. تو آدمی کہتا ہے یار میں وقت پہ دے دوں گا، لیکن اگر نہ دیا تو وہ شک ضرور ہوتی ہے کہ اگر وقت پہ جمع نہ کرایا، قسط جمع نہ کرائی، ڈراپ ہو گئی، تو پھر وہ جس بھی تعویل سے لیکن اس کے پھر پیسے دینے پڑیں گے. تو ہم جیسے کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں گے بھی ناجائز ہے. دوسرے کہتا ہے یار وہ میں وقت پہ دے دوں گا. اس طرح فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مجبوری اتنی ہوگی، آج کل ابتلاء عام ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے مسائل میں آتا ہے کہ اگر لینا ہی ہے تو پھر وقت پہ ادا کر دیا کرے تو جواز کی صورت بن جائے گی. لیکن وہ رضا بالحرام پہ تو آنا ہی پڑتا ہے، ایگری ہونا پڑتا ہے. خیر بات دور نکل کی بات تھی کہ رضا بالکفر کفر ہے، وہ خود کافر ہیں. یہ ذیلی ایک مسئلہ تھا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ 12واں کفر ان کا یہ کہ اس کو پسند کرنا کہ مسلمان کی کفر کی طرف لوٹ آئیں. تو مسلمانوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس بات کا وہمہ بھی دل میں لائیں. بعض یہودی مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیرخواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ اگر تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں، یعنی تمہیں ہمارے احکام جو تورات میں اس سے بہتر احکام مل جائیں تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا. حق تعالی شانہ اس دعوی خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا ود یود محبت. ما یود الذین کفروا، ما یود نہیں پسند کرتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین. یہ من بیانیہ کہلاتا ہے کہ الذین کفروا کون ہیں؟
من سے بیان کیا ہے وہ اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین وہ لوگ نہیں پسند کرتے، حضرت کے ترجمے کی پابندی کر لیتے ہیں، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، اور نہ وہ جو کافر ہوئے مشرکوں میں سے۔ کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، ان یہ یعنی اس بات کو کہ ینزل اتاری جائے علیکم تم پر اتاری جائے من خیرن کوئی بہتری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ معرفہ اور نکرہ تو ذہن میں ہوگا، خاص چیز کو معرفہ کہتے ہیں اور عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں۔ تو ایک کہتے ہیں کہ کتاب لاؤ یا کاپی لاؤ یا کاغذ لاؤ یا کوئی کاغذ لاؤ، ہلکا سا پرانا سا، اس میں اور عمومیت ہوتی ہے۔ تو خیرن نکرہ کا صیغہ ہے، اور من خیرن مطلب کسی قسم کی، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں ذرہ برابر بھی خیر کا ملے۔ تو یہ وہ بلاغت قرآنی کے تھوڑے سے پہلو ہیں، یعنی اہل کتاب مشرکین جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہیں کوئی ذرہ، چھوٹا سا ذرہ بھی خیر کا پہنچے، وہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من وہ شخص جو یشاء جس کو وہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر: یہ یہودی اور مشرک اوپر سے تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تم سے حسد کرتے ہیں، اور یہ کافر لوگ جو خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس بات کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو۔ اور اے مسلمانوں، تم ان کے حسد سے پریشان مت ہو، ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تو اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ کن کے بارے میں اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ ان کو خیر کے ساتھ خاص فرما لیں گے اپنی رحمت کے ساتھ؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ چلیں آگے، کوئی بات تو نہیں۔ یہود کی تیسری بدعملی، تحویل قبلہ پر طعنہ زنی۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اس کو بیت المقدس بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس کی بھی توجیہ عربی ترکیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اور جو راجح ہے عربوں کے ہاں ترکیب کے اعتبار سے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن راجح مقدس ہے اور مقدس بھی چلتا ہے۔ تو پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، بعد میں پھر خانہ کعبہ بیت اللہ ہوا۔ تو جب یہ حکم آیا تو یہ آج تک بھی تھوڑا سا، چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن یہ میرا کسی حد تک تھوڑا سا موضوع ہے، رہا ہے، اب بھی دیکھتا تاکتا رہتا ہوں، یہ احمد دیدات وغیرہ، شیخ حمزہ وغیرہ، ان کو تھوڑا بہت سنتا ہوں۔ اب تو ایسے اپنے کاموں کی مصروفیت زیادہ ہوگی، لیکن ان پہ نظر ہے۔ ایک حکم دے کے دوسرا حکم دے دینا، ہمارے ہاں حکم کی مدت پوری ہونا ہے۔ ایک بچہ ہے 10 سال کا ہے، اس کے لیے اس سائز کا جوڑا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا 12-13 سال کا ہو گیا تو اب اس کا سائز بڑا ہو گیا، اب کچھ اور پرفیکٹ ہے اس کے لیے، جو اس وقت فٹ تھا اس وقت انفٹ ہے، تو اس وقت وہی فٹ تھا، اس وقت یہی فٹ ہے۔ تو جب ایک جسم کا پھیلاؤ اور اس کی بڑھوتری اس درجے میں آ گئی تو اب اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس وقت وہ بہتر تھا۔ بس اب سے اب تک، اس وقت سے اس وقت تک یہ حکم ہے، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو دوسرا حکم آ جائے گا۔ ہمارے ہاں نسخ کی حقیقت یہ ہے، تو ایسا ہوتا ہے عام زندگی میں بھی، اللہ کے معاملات میں بھی یہ بالکل چلتا ہے کہ ایک مخصوص مدت تک کا حکم چلے گا، اس کے بعد نہیں چلے گا۔
اب شریعتوں کے اندر بنیادی جو دین ہے وہ تو ایک رہا ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، حکمت اللہ کی، لیکن اس کا بنیادی کانسیپٹ یہی رہا ہے کہ اب کی انسانیت کے لیے اتنے عرصے کے لیے یہ حکم چلے گا، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو دوسرا حکم آ جائے گا، تو عین حکمت کے مطابق ہے۔ لیکن جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں یہ نقص کی دلیل ہے کہ آدمی پہلے ایک حکم دے کے دوسرا حکم دے دے، حالانکہ عام زندگی میں آدمی بدلتا رہتا ہے، لیکن بس وہ اس کو مانتے ہیں، کہتے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اللہ سے غلطی ہوگی اس لیے دوسرا، تو یعنی سلجھاؤ پیدا کرنے کا نام ہے، الجھاؤ کے بعد سلجھاؤ پیدا کرنے کا نام ہے نسخ، لہذا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر یہ مانا لیا جائے تو یہ خرابی ہے اور اللہ کی ذات خرابی سے پاک ہے، تو لہذا ایسا اللہ صحیح نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر پہلے غلطی ہو بعد میں سدھار ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں نسخ کا یہ معنی ہے ہی نہیں، ہماری اصول کی کتابیں، ہمارے مناظرے کی کتابیں، اس میں تفصیل سے لکھ رکھا ہے کہ نسخ ہے کیا۔ اب یہاں پہ وہی مسئلہ نسخ بیان ہو رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیتن کسی آیت کو، مطلب کوئی بھی آیت کوئی بھی حکم جو ہے اس کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اس آیت کو فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، تو لے آتے ہیں بخیر منہا بہتر اس سے، او مثلیہا یا اس کی مثل۔ علم تعلم کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے واسطے، من دون اللہ علاوہ غیر سوا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی، ولی دوست کو کہتے ہیں جو حمایت کرتا ہے، من ولی ولا نصیر اور نہ مددگار۔ تفسیر ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں وہ آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، ایک صورت نسخ کی، کہ نسخ کی 4 قسمیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں لکھی ہیں، خیر اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ گو قرآن آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کرا دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ آیت کی تاریخ، آیت کے الفاظ معلوم ہیں، یا یہ ہے کہ معلوم نہیں رہے، اللہ کی حکمت تھی کہ بھول جائیں، تاریخ میں بھی باقی نہ رہیں، حافظے میں بھی باقی نہ رہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں وہ آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کرا دیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس کی جگہ اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل لے آتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر یا اس کی مثل اور دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ اے معترض کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، پس ایسے قادر کو مصلحتوں کی رعایت کیا مشکل ہے، اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ایسے ہیں کہ آسمانوں اور زمین پر خاص انہی کی سلطنت ہے، اور جب ان کی اس قدرت اور سلطنت میں کوئی شریک اور سہم عربی میں کہتے ہیں حصے کو، تو کوئی اور شریک اور سہیم یعنی حصے دار نہیں ہے، تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے۔ غرض حکم ثانی کی تجویز جو نسخ کی حقیقت ہے کہ دوسرا حکم دے دیا، غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی معنی نہیں۔ اور اے مسلمانوں یہ بھی سمجھ رکھو
کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، یار دوست مددگار مدد کرنے والا. بس جب وہ یار ہے یعنی ولی ہے تو احکام میں تمہاری مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی تمہیں ضرور محفوظ رکھیں گے. نصیر نصرت کرنے والا، تو مخالفین کی مزاحمت سے بھی تمہیں ضرور محفوظ رکھیں گے. البتہ کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آخرت کے فائدے زیادہ ملیں، تو اس کی وجہ سے مخالف کو غلبہ اور تسلط دے دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان صبر کریں اور تکلیفیں برداشت کریں اور نتیجے میں آخرت کے زائد فائدے حاصل کریں. ٹائم بتا دینا کیا ہوا. 58. میرا وقت کب تک ہے؟ ابھی ہے نا؟ جی چلیں کوئی اس پہ سوال تو نہیں؟ بائبل کا نسخہ دیکھا ہے؟ بائبل کے نسخے کے 2 حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے میں تورات اور زبور ہیں، اور نئے میں انجیل کے نام سے، کتاب مقدس کے نام سے جو ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. ٹھیک ہو گیا، اولڈ اینڈ نیو ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے اور جو شریعت محمدیہ ہے یہ لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. اس موضوع پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، العقل والنقل، ایک کتاب ہے ان کی، تھوڑا سا عربی سے مناسبت ہو اور اردو اچھی ہو تو آدمی پڑھ سکتا ہے. تو آج کل کے جتنے بھی مغالطے ہیں وہ عقلی ہیں. تو عقل اور نقل میں تضاد کہاں پہ واقع ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور نقل کیوں راجح ہے، اس پہ حضرت نے بہت ہی اچھا لکھا ہے. العقل والنقل بنیادی کانسیپٹ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا ہے، لیکن اس کو بیان کیا ہے حضرت نے بہت اچھے طریقے سے. اب اس میں حضرت نے بڑی پیاری بات جو مجھے ان کی یاد آئی، لکھا ہے کہ کہتے کہ وہ لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا ہمیں ایک فہرست ایسے مسائل کی مہیا کریں گے کہ جن مسائل کا جواب ہمارے بوڑھے اسلام سے نہ ہو سکا، یعنی نہیں ہے جواب اسلام میں، کیا ایسے مسائل کی کوئی فہرست مہیا کریں گے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ جس کا حل اسلام پیش نہ کرتا ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہمارے مفتیان کرام، تاریخ ہے ہماری فقہ کی کتابوں کی، ان میں جو جدید مسائل آتے ہیں ان کے جوابات بھی آ جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر بھی ہو جاتا ہے، اجتماعی انفرادی ہر قسم کا مدون بھی ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا حل نہیں ہے، یہ مطلب درست بات نہیں ہے. مدون مطلب کہ لکھی جا رہی ہیں اور محفوظ ہو رہی ہیں، ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. یعنی چھٹی وہ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی یہ خون لگانے کا مسئلہ، خون دینا کسی کو ڈونیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں کہ اس کا تو جواز ہے. اور گردہ دینا یا کیا نام ہے آنکھیں دینا مرنے کے بعد، دیکھو جائز نہیں ہے. کیوں؟ تو میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ وغیرہ کچھ حوالے دیے کہ انہوں نے ایسے اشارے دیے ہیں. مسائل پہ غور و فکر تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ مفتی شفیع صاحب کے دور میں ہوا، انہوں نے کہا پھر یہ حکم لگے گا. لیکن بنیاد ان عبارتوں کو بنایا، میں کہ انہوں نے اس طرح کی نصوص لکھ رکھی ہیں. وہ اتنا حیران ہوئے، آج سے 700-800 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں ان کے سامنے یہ تھیں باتیں تو تھیں. کوئی نئی صورت آتی ہے اس کو صرف ساتھ منطبق کرنا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اب وہ غور و فکر نہ کریں اور کہیں کہ جواب نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. لیکن اس کے پیچھے یہ کہتے ہیں نا، آدمی کو تھوڑا سا مخاطب کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مخاطب کون ہے. سبق رہ جائے گا. چلو خیر، یہ بھی سبق ہی کا حصہ ہے. آج کا دماغ سوچتا ذرا اور طریقے سے ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. بالکل خلاصہ عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری سے پہلے نبی ہیں. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ان سے پہلے جو رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی نبی کی نبوت کو بادشاہت کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور اکثر جمع نہیں کرتے. فرق کوئی نہیں پڑتا، نبی نبی ہے، لیکن کسی کو جمع کریں کسی کو نہ جمع کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی
اور جمع کیا کس کے ساتھ؟ ریاستی اقتدار کے ساتھ. مدینہ منورہ میں آ کے آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ اسی لیے تو مخالف ہو گیا تھا کہ اس کی رسم تاج پوشی ہونی تھی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی اور مدینہ منورہ تشریف لائے, تو اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے تعداد میں, انہوں نے آپس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ مان لیا. ادھر اب بنو قینقاع, بنو نذیر اور ایک تیسرا ہے, 3 قبیلے تھے یہود کے, وہ تعداد میں کم تھے, تو وہ سیادت اس کی رہ گئی. بڑا آدمی عقل مند آدمی شمار ہوتا تھا, تو اس کو ضد لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بادشاہت تو نہیں تھی, لیکن حکومت ضرور تھی, جس کا پھر بعد میں خلافت کا سلسلہ چلا. ریاستی بالادستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. اس کو چاہے آپ کچھ کہہ لیں, ہم چلو بادشاہتی سے اس تعبیر کر لیتے ہیں کہ نبوت کو بادشاہت سے گو وہ بادشاہت فقیرانہ تھی. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی بادشاہت, نہیں دی گئی, وہ مظلوم اور قسم پرسی کی حالت میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے. لمبی تاریخ ہے, وہ ہوگی آپ کے ذہن میں. اچھا, حکومت اینٹی ہے, حکومت یہود کی نہ یہ کہ حکومت دی نہیں گئی, دوسرا مستضاد یہ کہ حکومت خلاف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھانا یہ ہو گیا. جو 12 حواری تھے ان کو ان کی اصطلاح میں رسول کہتے ہیں, جس کو ہم صحابی کہتے ہیں اس کو حواری یا رسول کہتے ہیں. وہ کیا کرتے رہے؟ فطری سی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے, جو ان کی ذمہ داری تھی بنی اسرائیل کے اندر. ان کی زندگیاں لگ گئیں, کھپ گئے. بیچ میں ایک شخصیت آتی ہے جس کو آج کل سینٹ پال کہتے ہیں. اس نے اصل اسلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کو چھوڑ کے موجودہ عیسائیت کا خاکہ بھرا. توحید کی جگہ تثلیث, عقیدہ جزا و سزا کی جگہ پہ عقیدہ کفارہ, عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے, نعوذ باللہ, ہم سب کے گناہوں کی طرف سے ہم ان کو مان لیں اللہ کا بیٹا, تو ہم جو مرضی گناہ کریں ہمارے معاف ہو جائیں گے. یہ تصور سینٹ پال نے دیا, عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیا. تو اسلام کو بدل کے اس کی جگہ موجودہ عیسائیت کا جو تصور ہے وہ سینٹ پال نے دیا. خیر آگے چلتے ہیں. 309 یا 12 عیسوی اس میں آ کے شاہ قسطنطین نے عیسائیت کو قبول کیا. 3 صدیاں گزری کہ عیسائیت کے پاس تخت نہیں آیا, بادشاہت نہیں آئی, بلکہ تخت اینٹی رہا. 3 صدیوں کے بعد, 300 سال کے بعد جا کے تو حکومت ملی. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر 300 سال تک کیا ہوتا رہا, سینٹ پال اور اس کے جو آگے تھے, اسی سلسلے کا نام کیا ہے, پوپ آف ویٹیکن سٹی, بابا فاتیکان عربی میں کہتے ہیں. تو مذہبی قیادت ان کے پاس رہی, اور 3 صدیوں کے بعد سیاسی قیادت بھی ان کے پاس آ گئی, عیسائی ہو گیا تخت. تو سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, مذہب کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپس میں لڑائی ہوئی, کچھ عرصہ تو وہ مان کے چلتا رہا, پھر ہوتے ہوتے تخت کے اپنے تقاضے, وہ کہتا یوں کرنا ہے, وہ کہتا نہیں کرنا, تو وہاں کی سیاسی قیادت دبتی تھی یہاں سے مذہبی قیادت سے. چلتے رہے, ابھی بہت سکپ کر کے نا آگے جاتے ہیں. 15ویں صدی عیسوی یہ عروج ہے تخت کی اور مذہبی قیادت کی چپکلش کا, آپس میں ٹکراؤ کا. یہاں سے پھر ان کے اندر ایک احتجاجی فرقہ پیدا ہوا, جس کو کہنا پروٹسٹنٹ, احتجاجی, ٹو پروٹیسٹ. انہوں نے شروع کیا. جان مارٹن لوتھر, اس نے کہا کہ یہ پوپ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. خود پادری تھا لیکن کہا بہت زیادہ اختیارات ہیں, یہ جس کو چاہے معاف کرے. جس کو ہوا یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہم گندم کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. پوپ نے کہا نہیں بڑھے گی, یہ عام آدمی کے کھانے کی چیز ہے. ارے قدریں تھیں ان کے ہاں بھی, میں کہا عام آدمی کی خوراک ہے, یہ اس کی قیمت کیسے بڑھاتے ہو؟ باقی چیزوں پہ, صنعت پہ لگا دو ٹیکس, اسلحے پہ لگا دو, گندم پہ نہیں لگے گی. اور ہم اپنی زبان میں کہیں تو رات کو عشاء کے بعد جاتا تھا, فجر کے وقت واپس آتا تھا, پوری رات وہ پوپ دروازہ نہیں کھولتا تھا. کہتا نہیں یہ کمپرومائزیبل ہے ہی نہیں, اس پہ نہیں بات ہو سکتی. وہ نہیں بڑھا سکا قیمت گندم کی. لیکن جو ریاست ہے وہ اتنی مجبور ہو جائے گی مذہب کے سامنے. اتنا بڑا ان کے ہاں ایک وہ تھا سوال
کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ معاشرے میں ایک سوال چھوڑ گیا یہ قصہ کہ مذہب اور ریاست میں سے قوت والا کون ہے، تو ریاست مجبور ہے مذہب کے سامنے. تو یہاں سے پھر ایک بات چلی، تو کئی صدیاں ہیں جو موجودہ جہنمی فلسفہ یعنی پروان چڑھا ہے، تو اس نے احتجاج شروع کیا اور کہا کہ بائبل کے 14 باب الحاقی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر اس نے جو موجودہ آج کل 80-85% پوری دنیا کے اندر جو عیسائی ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک یا پریسبیٹیرین بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، باقی سارے یہی ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں. تو عیسائیت میں اس نظریے کو قبولیت ملی. ہمارے ہاں تمام علوم کیا نور، کیا برکت، کیا رحمت کا سرچشمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور ان کے ہاں یعنی ہمارے ہاں سیاسی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مذہبی، فقہی، ہر قسم کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گی. اور ان کے ہاں سیاست اور مذہب علیحدہ ہے. ٹائم بتاتے رہے نا بھائی، دوسرے ساتھی آئیں گے جو ہم روک دیں گے، پھر کل یہیں سے لے لیں گے اگر بات رہ گئی تو ان کے ہاں سیاست اور مذہب علیحدہ ہیں کہ ان کے ہاں یہ اوریجنل مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. خیر، جب ڈیکارٹ آیا اور کانٹ آیا تو انہوں نے یعنی بہت مختصر کر کے عرض کروں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کی نئے سرے سے تشریح کرو، اور طے یہ کیا کہ علم وہ ہے جو تجربے سے حاصل ہو یا تجزیے سے حاصل ہو. تجربہ یا تجزیہ، تجربہ مطلب حواس خمسہ، اور تجزیہ یعنی عقل. یہ دو جب بھی جمع کریں تو جواب 4 آتا ہے، دو جب بھی جمع کریں تو 4. تو عقل نے ایک طے کر لیا 2 × 2 جواب 4 ہوتا ہے. تو عقل اور تجربہ، اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ تو علم ہوگا، باقی کسی قسم کا سورس آف نالج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہے، خبر صادق وہی بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ نسخ اور یہ وہ، اور آج کل اسلام کا جواب، اسلام کے پاس جواب ہے، اسلام کے پاس جواب ہے اور وہی کی بنیاد پہ ہے. مسئلہ تمہارا ہے کہ تم وہی کو سورس آف نالج مانتے ہو یا نہیں. تم نہیں مانتے تو نہ مانو. ہمیں کیوں کہتے ہو کہ اس کو نہ مانو؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اس کے پاس وہی کے پاس جواب ہے. تم کہتے ہو وہی کو ہم مانتے نہیں کہ حجت بھی ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں باقی تجربہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ 3 پر ہیں نا، جہاں 3 پر کھڑے ہیں مجھے اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اور یہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے مجھے پیچھے سارا نظر آ رہا ہے. تو نہ جانے نگاہ کا دھوکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی سینکڑوں حصی مثالیں ہیں، سراب ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا تجربہ غلطی کر سکتا ہے، ہماری عقل بھی غلطی کر سکتی ہے. یہ دلائل ہیں، یہ بنیادی سورس ہیں نالج کے، لیکن یہ ہیں ظنی اور قطعی وہی ہے. تو اب تم قطعی کو نہ مانو اور قطعی جواب دے کہو کہ ہم اس کو تو مانیں گے نہیں، تو جواب ہے تم ماننے والے بنو. مثال کے طور پر ایک عام بالکل واضح مثال لیتے ہیں. زنا عام ہو گیا ان کے معاشرے میں، اور اب سے بہت عرصے سے عام ہے بھی. اب یہ تو نوجوان لڑکے لڑکی کا رائٹ ہونا چاہیے. قرآن کہتا ولا تقربوا، قریب بھی نہ جانا، بہت گندا کام ہے. ٹھیک ہے، تو وہی نے کہہ دیا نا قریب بھی نہ جاؤ. اور تم کہتے نہیں یار، اب آج کا جو ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں، کانٹ نے یہ لکھا ہے، روسو وغیرہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں بس وہ جائز ہونا چاہیے. اس کی تعبیر انہوں نے یہ ہے کہ انسانی ارادے پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول ہے ان کا. اٹھو، سوئے ہوئے ہو اٹھو، وضو کرو، فجر پڑھو. انسانی ارادہ تو نہیں ہے اٹھنے کا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہی نے کہا ماننا پڑے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، انسانی ارادہ آرام کرنے کا، تو کیوں اٹھے؟ اچھا، میں حرام کھانا چاہتا ہوں، مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں ناجائز ہے. یہ مالی معاملات، یہ معاشی معاملات، یہ معاشرتی معاملات دیکھ کے چلنا پڑے گا. ہمارے راوین کے استاد مولانا مولوی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اسلام میں نہ کسی کی روشن خیالی کا دخل ہے اور نہ کسی کی تنگ نظری کا، اسلام پابندیوں کا نام. تو یہاں پابندی ہے، اور تمہارے ہاں اس کو مسلمہ مان لیا گیا کہ انسانی خواہش محترم ہے، انسانی ارادہ محترم ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، چاہے وہ الہ ہو. الہ کے آگے بھی نہیں جھکنا چاہیے.
تو اس کی تعبیر جو اس فن کے تفہیم مغرب کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہی کہ دو ثقافتیں، دو تہذیبیں، دو ذہن، دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک ہے جو اللہ کو محترم مانتا ہے، حقیقت الحقائق، جس پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے وہ اللہ ہے، اور دوسرا مغرب کا کہ جس پہ سب کچھ قربان ہو جائے وہ خواہش ہے. قرآن نے دونوں کو اپنی تعبیر میں بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کے ہاں سب کچھ جہاں پہ سمٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہے. اور مقابلے میں افرائیت من اتخذ الہہ الہ، جس پہ آدمی جان لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. افرائیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہ دو ذہن ہیں. اب ایک آدمی کہتے ہیں خواہش ہر حال میں جائز ہو جانی چاہیے، جو میں چاہتا ہوں وہ جائز ہونا چاہیے. اسلام تو نہیں کہتا یہ، اسلام تو وہی کی رہنمائی میں مفتی صاحب مسئلہ بتاتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے. تو جب وہ کہتے ہیں نا ناجائز ہے تو پھر کہتے ہیں حل نہیں ہے. کیوں؟ حل یہ تھا کہ میری یہ خواہش جائز ہو جاتی، اس کو سند جواز مہیا ہو جاتی. میں بہاولپور میں تھا، ایک ساتھی ہر سال رمضان میں زکوٰۃ کا حساب میرے سے کرواتے تھے کہ میرے اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، جو بھی ساری کتنی زکوٰۃ بنے گی اتنی بنے گی دے دینا. مسائل بھی پوچھتے رہتے. آن لائن کام شروع کیا انہوں نے، تو مجھے پوچھا، میں نے کہا ناجائز ہے. ایک دم کہنے لگے لاجک کیا ہے؟ میں کہا اگر میں جائز کہہ دیتا پھر تو لاجک نہیں پوچھتے. یعنی جب اپنی خواہش کے اوپر سوال کھڑا ہوا تو پھر کہتے یعنی اضطراب ہوتا ہے، یہ ناجائز کیوں ہو گیا؟ میری خواہش تھی کہ یہ جائز ہو جاتا اور نہیں ہوا. تو میں کہ جائز پہ بھی کبھی لاجک پوچھی ہے؟ میں کہ لاجک تو ہے، پڑھو 9 سال مدرسے میں، لاجک بھی پتہ لگے گی. فتوے میں تو اصول فتویٰ میں لکھا ہے کہ صرف فتویٰ بتایا جائے، اس کے پیچھے کیا کیا اصول چلتے ہیں تم سمجھ بھی نہیں سکتے. وہی لاجک ہے. تو آج کل جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہ آج کل زمانے کے حالات مؤثر ہیں، زمانے کے حالات کی وجہ سے کتنے سارے احکام ہیں، استحسان ہے، عموم بلوہ ہے، جن کو سامنے رکھ کے تو فتویٰ دیا جاتا ہے. اس سے علماء یعنی صرف نظر نہیں کرتے. علماء کی آنکھوں سے وہ چیزیں، وہ بنیادیں، وہ اصول اوجھل نہیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں. لیکن آج کل کا ذہن ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فتویٰ پوچھتا نہیں. وہ کہتے ہیں بس جو میں چاہتا ہوں وہ جائز ہو جائے. نہیں تو دارالفتاح میں 5 دن بیٹھے آ کے لوگ کیسی کلابازیاں لگاتے ہیں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جائز ہو جائے، نظر آئے گا. ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے فتوے کی روح سے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. جائز ہے، ناجائز ہے، جواز میں ہے، وجوب ہے، فرض ہے، اباحت ہے، مباح جس کا کرنے نہ کرنے پہ نہ کوئی ثواب نہ گناہ. مطلب ہر ایک عمل کا کوئی نہ کوئی درجہ ہوگا. کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کریں گے ثواب ملے گا، نہ کریں گے گناہ ملے گا. وہ تو حل ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آج کل عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ایک عام مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کیا عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، ایک لمبی بحث ہے. قرآن نے مزاج بتایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج مطہرہ تم گھر میں رہو، دوسرے ساتھی آئیں تو انتظار نہ کریں، میں وہیں روک دوں گا. کہ عورتیں گھروں میں رہیں. ازواج مطہرات کے بارے میں کہا تو باقی عورتیں تو بدرجہ اولا گھروں میں رہیں. یہ مزاج ہے. ضرورت اور مجبوری. حضرت شفا رحمت اللہ علیہ ایک تابعہ ملتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض یعنی پڑھی لکھی تھی، تو جو یوں کہنا چاہیے کہ بازار کے کچھ جو مینجمنٹ کے کام تھے ان کے ذمہ لگا رکھے تھے. مجبوری تھی نا، اب ان کو کوئی کمانے والا نہیں، کچھ نہیں، ہنر ہے، کبھی یہ کام کر لو. تو اب یہ کہنا کہ ان کو چونکہ اجازت دی تھی لہذا بے پردگی تھی، یہ غلط بات ہو جائے گی. تو ضرورت اور اضطرار اور مجبوری کو اس وقت بھی سامنے رکھا گیا، آج بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس کا پیرامیٹر ہوگا، اس کا کوئی دائرہ کار ہوگا، اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، حل ہے. حل کی بنیادیں وہی بھی ہونی چاہیے، عقل بھی ہونی چاہیے، حواس خمسہ بھی ہونی چاہیے. وہ وہی کو نہیں مانتے تو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. اب تو وقت پہلے ہی اوپر ہو گیا. کوئی سوال ہو تو، کوئی بات ہو تو کل انشاءاللہ.